نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن 283 نمبر آیت کو ہم نے پڑھا ہے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کہ یہ سورۃ البقرہ آخری اختتام کو پہنچ رہی ہے، چل رہی ہے، اس میں رب العزت نے ہمارے لیے جتنے بھی احکامات ہیں، جو ہماری بنیاد ہے، ہماری بنیاد جو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے۔ جب عقیدہ توحید پر یہ ساری کی ساری بنیاد استادہ اور کھڑی ہوئی ہے، جس پر انسان کا جب پختہ ایمان ہو جاتا ہے تو اس کا وہ بنیادی تصور، پختہ تصور جب اس کو قبول کر لیتا ہے دل اور جان کے ساتھ، ایمان اس کا چراغ جس پر جلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے اندر سے اس کا کردار اور عمل کے ساتھ وہ جنم لیتا ہے۔ جو پختہ ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جو توحیدی بندہ ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جب اس کا ایمان کو اس کا بنیادی تصور ہو جاتا ہے تو اس کے کردار اور اس کا عمل اس کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب وہ پھر اس کی جو سوچ جو ہوتی ہے نا، وہ عام لوگوں کی سوچ سے الگ ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اللہ کے لیے سوچتا ہے، وہ چلتا ہے تو اللہ کے لیے چلتا ہے، جو کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح کی اپنے احکام الہیہ بھی بتائے اور ہمارے معاش اور اصولی جو ہے فروئی ہوں یا اجتماعی ہوں، معاش اور معاد یعنی آخرت کے جو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت نماز بنا دی۔ اور اس میں رب العزت نے ہمیں بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے پیچھے سے، نماز کے متعلق صلاۃ کیا ہوتی ہے اس کے متعلق شروع میں بتایا، بار بار اس میں بتایا گیا زکوٰۃ، اپنے مال کو تم نے کس طریقے سے پاک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پوری دنیا میں جو بھی تمہیں جن چیزوں کی اجازت بھی ہے، جب اللہ حکم دے دیتا ہے تم روزہ جس وقت رکھتے ہو تو وہ حلال چیزیں بھی تم پر حرام ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تمہارے مسئلہ ہو جاتا ہے تم نے قصاص کس طریقے سے کرنا ہے، پھر حج کس طریقے سے کرنا ہے، اور جہاد کے معنی اور مفہوم کو بتایا، اور کیسے ایسے نہیں کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس کا گلا کاٹنا شروع کر دینا، اور جہاد کے مطلب اور بتایا۔ پھر چھوٹے چھوٹے جو مسائل جنہیں ہم چھوٹا سمجھ لیکن ہیں وہ بڑے، طہارت یعنی طہارت کیا ہوتی ہے، طہارت جسم کی طہارت کیا ہوتی ہے، باطن طہارت کیا ہوتی ہے، جو اپنے سوچ کی جو طہارت ہے، سوچ میں کیا طہارت ہوتی ہے، طہارت کے متعلق بتایا۔ پھر شادی کے معاملات رب العزت نے ہمیں بتایا تم نے کس طریقے سے شادی کرنے سے کیا چیز جنم لیتی ہے، اس کے ہر ایک چیز کے الگ الگ پہلوؤں پر اللہ رب العزت نے اس صورت میں روشنی ڈالی، وہ طلاق اور عدت کے مسائل بھی بتائے۔ طلاق کے ایسے نہیں ہیں بکواس، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے لیا، پھر اس کے بعد کیا کر دیا، زبان سے گھر بیٹھے بیٹھے یہ کر دیا، اور اس کے یعنی ان سے ڈرایا اور بتایا کہ اللہ تم پر نگران ہے، تم نے کیا کس طریقے سے کرنا ہے، تم اگر انسانیت کو توڑ رہے ہو تو تمہیں میں توڑ دوں گا جو زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اور طلاق کے عدت کے متعلق بتایا، عدت کیا ہوتی ہے، خلا کے متعلق بتایا۔ پھر اگر طلاق اور اس میں مسائل آ جاتے ہیں تو پھر عورت تانگ ہے تو اس میں خلا کس طریقے سے لینا ہے، اس نے عدت کس طریقے سے گزارنی ہے، بندہ طلاق دیتا ہے تو طلاق کے طریقہ کار کیا ہے، پھر اس کے بعد بچے ہوں گے، بچوں کی رضاعت کا مسئلہ کیا ہوگا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بادشاہوں سے جو کام ہو جاتا ہے، جو شراب کی حرمت کو کس طریقے سے وہ حرمت کیا، حرام کیا، قرض کے لین دین کے جو معاملات ہیں اس کو کس طریقے سے کیا،
اور اس کے ساتھ اس کے جائز اور ناجائز جو طریقوں پر تفصیل سے بڑی روشنی ڈالی۔ پھر اس کے ساتھ رب العزت نے اسی صورت میں انفاق صدقات پر بہت سارا بتایا، اور پھر انفاق کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کو کس طریقے سے دینا ہے، تم نے احسان کے ساتھ دینا ہے یا تکلیف دینی ہے؟ تکلیف دو گے تو تمہارا مال کیسے ہو جائے گا؟ پھر رعایت کاری کرنی ہے، تم نے ان کو تکلیف نہیں دینی۔ پھر پاکیزہ دینا ہے، گندا نہیں دینا، حلال دینا ہے۔ ان سب چیزوں کی یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں پہچان کرائی اور بتایا، اور ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اس میں نمود و نمائش جو ہے اس سے بتایا، اس کے متعلق بتایا۔ جب انسان جو اس کا جو اخلاق جو ہوتا ہے اور اس کا باطن، انسان کے جو اخلاق کا تعلق ہوتا ہے، انسانی نیت کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کے باطن اور قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے فرائض کی ادائیگی اور مہمات جو ہوتی ہیں، اس کی فرائض کی ادائیگی اور اس کے محرمات جو حرام چیزیں ہیں، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور لوگوں کے جب تم نے کام آنا ہے، کسی ہیلے بہانے کا تم نے نہیں کرنا۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا کہ تم نے قرض دینا ہے، اور قرض دینے کے پہلے سود سے منع کیا، جب وہ سود منع کریں گے تو اگر آپ تم یعنی کسی جگہ پہ ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تو تمہارے پاس یعنی تم نے قرض دینا ہے تو اس کو تم نے لکھ لینا ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ تم نے گواہی بنانے ہیں، اور جو لکھنے والا ہے اگر وہ لکھنے والا جو ہے اس کو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، جس طرح آپ انفاق کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک بندے کو لکھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، پڑھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، تو وہ بھی جو صلاحیت دی ہوئی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، تو اس سے تم نے انکار نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ تم نے اچھے طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور لکھتے وقت عدل کے ساتھ لکھنا ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں لکھنا۔ اور لکھائے گا کون؟ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا اس میں کمی پیشی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جو لکھانے والا ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ اچھا نہیں جانتا، وہ یتیم ہے، وہ اس کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو اس کا ولی اس کا لکھائے۔ ولی جو لکھائے گا تو وہ اس کے ساتھ پھر بھی لکھانا کافی نہیں ہے، لکھانے کے ساتھ ساتھ تم نے گواہ بنانے ہیں۔ اگر مشکل ہے کہیں ہے تو 2 آدمی جب گواہ بناؤ گے، تو اگر تمہیں 2 آدمی نہ ملے تو 2 عورتیں ساتھ، ایک بار مرد اور ایک عورت کر لو۔ اور یہ بھی بات بتا دی، جو جب قرض لو کہ جس پر تم دونوں راضی ہوگے، جس کو تم پسند کرتے ہو وہ آدمی قرض دے گا۔ اگر کوئی بھول جاتا ہے گواہوں میں سے تو دوسرے کو یاد کر، نہیں یار بات ایسی نہیں تو ایسی تھی۔ اگر کسی کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، کوئی ان کا معاملہ کچھ عرصہ بعد گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو عدالت میں بھی جا کر یہ گواہی دے، اور جو انصاف کرنے والا ہے، جو کاتب ہے، وہ بھی گواہی دے، دوسرا بھی دے۔ لیکن یہ بھی ساتھ بتا دیا، گواہوں کو پریشان نہیں کرنا، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور وہ یہ لکھائی اس لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں شک نہ پڑے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم لین دین کرتے ہو، تجارت کا پیسے لیتے ہو، تو اگر حاضر ہو، دست بدست ہو، چیز فوری طور پہ لے لی، فوری طور پیسے لے لیے، تو اس کا کوئی مطلب گناہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے کو جو یہ بھی ساتھ بتائے، وَلَا يُسَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، گواہ کو تم نے تکلیف نہیں پہنچانی۔ جو بندہ گواہی کو تکلیف پہنچائے گا اور جو گواہی نہیں دے گا، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ یہ کیوں اکبر الکبائر میں سے ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ جس طرح کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یا اپنی بات سے ہٹ جانا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے اور بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ اب ہمیں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، ہم اس آیت کے ایک لفظ کو بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کا تھوڑا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر کنتم تم ہو، عَلَىٰ سَفَرٍ، کسی سفر پر جا رہے ہیں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تمہیں لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھ دو کوئی چیز کو، گروی رکھ دو کوئی چیز تم اس کے، اور وہ جب گروی رکھ گئے، سفر پر ہوگے، تو جو کوئی شے تم گروی رکھ لو قرض کے لین دین کے متعلق، اور رہن بالقبضہ ہوگی، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، یہ گڑبڑ بندہ نہیں کرے گا،
تو جس نے رہن دیا وہ اس پہ وہ اس کا خیال کرے، اس کو واپس کر دے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ اس کی امانت کو واپس کر دے۔ ایک شخص کے پاس رہن دی ہوئی کوئی چیز ہے، دوسرے بھائی نے اس کو پر اعتماد کیا، اعتماد کرنے کے بعد جو وہ چیز ہے اس کو واپس بھی دے، اور جو جس نے قرض لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے واپس کرے۔ اور اس میں ساتھ یہ بتا دیا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد یہ بتا دیا سود حرام ہے اور قرض دینا ہے، اور قرض حسنہ دینا ہے۔ اگر بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کو تم نے ٹائم دینا ہے، ٹائم بھی اس کو پھر بار بار ٹائم دے دو، پھر ٹائم دے دو۔ اگر وہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اگر تم اس کو صدقہ کرو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر تم سفر میں ہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے تو رہن کو چیز رکھ لو، جب تم قرض واپس کر دو گے تو وہ اس کو چاہیے کہ اس کا واپس کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر بتا دیے کہ شہادت گواہی کو نہ چھپاؤ۔ تمہارے دل میں جو بات چل رہی ہے وہ تم نے نہیں چھپانی۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ جو دل کا گناہ ہے، جو دل میں اور چیز چل رہی ہے، اب اوپر سے بندہ اور کام کر رہا ہے، یہ دل کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا بات ہوتی ہے کہ جو اس نے بندے نے گناہ نہیں کیا اس کے میں دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ اس دل میں رکھ کر بہت سارے گناہ بندہ کرتا ہے، دل میں کہیں شادی کرتا ہے تو اس میں بد دیانتی ہے، اس میں تو میں ان کو پریشان کرنا ہے، بہت سارے معاملات ہیں، کسی ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے تو پھر بعد اس میں ہوتا ہے میں تو اس کو رلا کے ماروں گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دل کے جو گناہ ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ لازماً پکڑے گا، چھوڑیں گے نہیں۔ وَوَإِن يَكْتُمْهَا فَإِنَّمَا آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے، زیادتی سے بھرا ہوا ہے۔ بعض گناہوں کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء تک محدود ہوتا ہے، بعض گناہ کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یتقدم و یتاخر، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو شہادت کو چھپائے گا، گواہی نہیں دے گا، وہ داغدار دل کے ساتھ جائے گا، تو داغدار دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا پاک اور صاف، اسی طرح کا بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ واپس اس کے پاس جائے، گندلا جائے گا، پاکیزہ نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ وہ بتا رہے ہیں وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، جھوٹ بولے گا اور اس سے فرار اختیار کرے گا تو اس کی جو باطن ہے وہ صاف نہیں ہے، باطن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ آخر میں یہ قرضے کے لین دین کے متعلق آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے باوجود بتا رہے ہیں، بتایا جائے گا آگے جا کر، آگے والی جو آیت ہے 284 نمبر میں، اس میں سارا اللہ تعالیٰ کی اپنی قوت اور دل کے ساتھ جو بندہ بات کرتا ہے، ظاہر کرے، پوشیدہ کرے، اونچی کرے، اعلانیہ کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے حساب سے بھی تمہیں پکڑے گا، اس پہ بات آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ بارک اللہ لي ولکم ولسائر